کون؟ فاطمہ الزہرا جن کی لوریاں بڑی پیاری تھی. آج ہمارے بچے اگر سوتے نہیں، ماں کہتی ہے بیٹا سو جا، فلاں چیز آ جائے گی، فلاں آ جائے گی. یار اگر تمہیں اپنی بچی اور بچیوں کو سلانا ہی ہے تو وہ کیوں نہیں کہتے جو علامہ نقی علی خان نے فارس والوں کے لیے کہا تھا کہ جب فارس کے اندر کسی کا گھوڑا کودنے لگتا تھا تو اس وقت فارس کے لوگ کہتے تھے اے گھوڑے کیا تجھے عمر کا سایہ نظر آ گیا ہے؟ واہ واہ کیا بات. تمہاری تاریخ تو بڑی پیاری رہی ہے. تم اپنے بچوں کو، بچیوں کو اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اگر تمہارا بچہ نہ سوتا ہو تو یہ کیوں کہتی ہو کتا آ جائے گا، یا کیوں کہتی ہو شیر آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی. اگر کہنا ہے تو یہ کہو نا بیٹا سو جا. اگر تو سوئے گا نہیں تو پھر میں انشاءاللہ الرحمن حضرت عمر کی بارگاہ میں استغاثہ کر لوں گی تاکہ عمر کا نام اس کے کان سے ٹکرائے. اسی طریقے سے اور حضرات اولیاء کی کہ نام لیتے چلے جاؤ تاکہ اس کے کان سے آوازیں ٹکراتی رہے. اور اگر تربیت کرنا ہے تو چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کتابوں کا نام آپ اٹھائیے. کتاب کا نام ہے سیرت نبویہ. لکھنے والے سیدی احمد سینی دہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے 13ویں صدی کے مجدد ہیں. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں جب حضرت فاطمہ الزہرا سرکار کی سب سے چھوٹی بیٹی سوتی نہیں تھی، بچی تھی، سرکار کبھی ان کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے. اور جب وہ سوتی نہیں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر میرے مصطفیٰ کریم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو جب نیند نہیں آتی تو میرے نبی علیہ السلام ان کو سلاتے تھے، کہتے تھے اے فاطمہ اللہ احد واحد، اے فاطمہ اللہ احد واحد. کیا سناتے تھے میرے نبی؟ کہتے تھے فاطمہ اللہ ایک ہے. یہ سیرت فاطمہ سنا رہا ہوں. کیا کہتے تھے میرے نبی؟ اللہ احد واحد. اگلا جملہ میرے نبی کا ہوتا تھا لا الہ غیرک. بیٹی کہہ کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. اگلا جملہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سرکار فاطمہ الزہرا سے کہتے تھے بیٹی پڑھ. کیا بات؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور اللہ کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں. سرکار علیہ السلام فاطمہ الزہرا سے کہتے بیٹی کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے بیٹی فاطمہ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ہاں سرکار کہتے بیٹی کا سبحان اللہ و بحمدہ هو الحی القیوم. کیا پاکیزہ تربیت. آج میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ بیٹا اگر بیٹی یا بیٹا ہے چھوٹا ہے پریشان کر رہا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کو برتن دھلنا ہے، کپڑے دھلنا ہے، شوہر کے کپڑوں پہ پریس کرنا ہے، بچہ پریشان کر رہا ہے. آسان طریقہ نکال لیا ہے، موبائل میں گئی یوٹیوب پر جا کر اس کو گیم نکالا، گیم نکال کر کے تھما دیا. میں نے کہا میری بہن ذرا غور تو کر، آج تو اس کو گیم کھلا رہی ہے، کل یہ تیری زندگی کا گیم بنانے والا ہے. یہ تیری تربیت رہی ہے. سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کلمہ سکھایا. سرکار نے فرمایا کہ بیٹی سبحان اللہ و بحمدہ هو الحی القیوم. بیٹی کہ اللہ تیرے لیے پاکی ہے اور تیری تعریف ہے. اللہ ہی زندہ ہے، اللہ زندہ رکھنے والا ہے. ذرا توجہ فرمانا. فاطمہ الزہرا کو میرے نبی نے یہ تربیت دی اور اس تربیت کا کمال کیا ہوا بتاؤ. یہ تربیت جب فاطمہ کو ملی، فاطمہ الزہرا اسی تربیت پر برقرار رہی. اللہ رب العزت نے کمال یہ دے دیا کہ جب فاطمہ الزہرا بڑی ہوئی، شادی ہو گئی، حضرت علی سے شادی ہو رہی ہے اور شادی کا پیغام بھیجنے والا، حکم دینے والا، آرڈر دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ پروردگار ہے. جبریل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یامرک ان تزوج فاطمہ بنت علی. اے سرکار اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے نہیں، شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی. تربیت کا نتیجہ ہے. اور ایک مجال، ایک کمال کی بات بتاؤں، فاطمہ الزہرا نے بھی آنکھیں کھولی میرے مصطفیٰ کی گود میں، علی نے بھی آنکھیں کھولی مصطفیٰ کی گود. سبحان اللہ.
وہ کیسے؟ ایک دن میرے نبی اعلیٰ حضرت مطلع القمرین میں لکھتے ہیں ایک دن میرے نبی نے حضرت عباس اپنے چچا سے کہا چچا جان ہمارے چچا ابو طالب ان کے آپ جانتے ہیں ان کے پاس اولاد کئی ساری اولاد ہیں اور حالات ان کے مالی اعتبار سے اچھے نہیں ہیں، چلو ان کا کچھ خرچہ کم کر لیا جائے۔ کہا پھر کیا کریں؟ بولے ایک بیٹا آپ گود لے لو ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں۔ حضرت عباس نے جعفر طیار کو لیا، مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کو لے لیا۔ غور فرمائیے گا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے نبی نے جو بچپن کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے خدا کی وحدانیت کا درس دیا تھا، فاطمہ الزہرا اسی درس پہ برقرار رہی، پوری رات عبادت کرتی ہے اور کہتی ہے مولا کوئی ایسی لمبی رات بنا دے جس میں فاطمہ ایک سجدہ مکمل کر لے۔ یہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہوں نے سرکار کی تربیت کو برقرار رکھا۔ چہرے پر آپ نے اپنے چہرے پر پردہ اس طرح سجایا کہ کسی اجنبی کی نظر آپ کے چہرے پر نہیں پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہونے والا تھا آپ نے پہلے غسل کیا۔ غور فرمائیے گا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کو معطر کرتی ہے چونکہ خدا کی بارگاہ میں حاضری ہونے والی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک اچھا لباس پہنا ہے اور اس کے بعد کیا کیا ہے ذرا غور کرنا، اپنے بیٹے حسن و حسین کو مسجد بھیج دیا۔ حضرت علی کو بلایا، علی جب میرا انتقال ہو جانا ہے علی تو مجھے رات کے وقت میں دفن کرنا، اور کہا علی مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میرے چہرے پر اور میرے پردے کا پوری طریقے سے انتظام رہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسما بنت امیس یا کوئی دوسری ہے ان کے لیے کہا، ان سے کہا کہ ایسی چادر اوپر سے ڈال دینا جس سے میرا پردہ برقرار ہے۔ ایک تو رات میں دفن کرنا، رات میں تو ویسی بھی پردہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو آج دیکھا ہے اوڑھنی ٹائپ کی جو لگا دی جاتی ہے نا، ہماری اگر کوئی مسلم بہن یا کسی ماں کا انتقال ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو لکڑیاں لگا کے ادھر سے اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں، جو پرانے زمانے میں چلتا تھا۔ چونکہ آج تو وہ جو جنازے اٹھانے والے لاشیں رکھنے والے جو چارپائی ہوتی ہے اب تو وہ پوری طریقے سے اچھی سجی رہتی ہے تو اس پر چادر ڈال دیتے ہیں، چھپا کر کے لے کر جاتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے اس کے اعتبار سے بول رہا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت ہے، اس طرح کی پاکیزہ وصیت کرتی ہے اور پردے کا اس قدر پاس و لحاظ رکھا کہ آپ کے پردے کو اللہ نے قبول کر لیا۔ قبولیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین پہنچے تھے 72 کی قربانیاں پیش کی تھی، اس وقت آپ نے اپنے ماں کے پردے پر راز کرتے ہوئے کہا تھا اے لوگوں مجھے پہچانو، میں اس فاطمہ کا لخت جگر ہوں جو قیامت کے دن گزرے گی تو اللہ فرمائے گا یا اہل الجمعی نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط۔ اللہ سارے اہل محشر سے کہے گا اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ آپ پل صراط سے کسی اور نبی کی بیٹی نہیں، میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ کون فاطمہ الزہرا؟ وہ فاطمہ الزہرا کے ایک دن میرے نبی علیہ السلام کی لخت جگر، چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی جو 3 بہنیں بڑی تھی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، ان سب کی شادی ہو گئی تھی۔ اخیر بیٹی فاطمہ الزہرا تو ابا جان کے ساتھ سب سے زیادہ رہنے کا موقع انہی کو۔ سیدہ کائنات وہ ہے جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑے رہ کر پریشانیوں سے ڈٹ کر مقابلہ، ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچی ہے، کیسے کیسے حادثے جو کفار قریش نے میرے نبی
نبی علیہ السلام کے ساتھ کیے، سرکار علیہ السلام کے لیے آپ نے ہمیشہ امداد اور مدد کے طور پہ کھڑی رہی۔ ایک دن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ایک بدبخت ابو جہل جس کو کافر ابو الحکم کہتے تھے، نبی نے ایک جملہ فرما دیا ابو جہل، لوگ ابو الحکم بھول گئے اور ابو جہل کہہ رہے ہیں، یہی ابو جہل مردود آیا۔ آنے کے بعد سیدہ کائنات کے تھپڑ مارتا ہے، سیدہ کائنات کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ میرے نبی کی بارگاہ میں آئی ہے، اپنے والد بزرگوار نبی آخر السما جناب محمد عربی روحنا فدا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ محفل کے اندر جب بھی میرے نبی کا نام لیا جائے محمد، تو اس وقت آپ پر درود بھیجنا یہ واجب ہے، واجب ایک بار نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق تو اس طرف گئی ہے کہ جتنی بار میرے نبی کا نام آئے ہر بار درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا کرے جب بھی نام محمد آیا کرے۔ اور جب صدر الشریعہ کی بات آ گئی تو میں یہ جملہ بھی دعائیہ بول دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ صدر الشریعہ کی بیٹی جن کا آج انتقال ہو گیا تھا اور نماز عشاء کے بعد جن کا دفن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ حضور محدث کبیر کی بہن تھی صدر الشریعہ کی، وہ لخت جگر تھی، ان کا انتقال آج ہی ہوا ہے، اللہ نے مبارک دن دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ بات آ گئی سرکار کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے، کہتی ہے ابا جان مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جاؤ ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ، یہ سرکار کا نظر انتخاب ہے، اس میں حکمت دیکھیے گا۔ ابھی حضرت ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی وہ کافر ہی تھے اس وقت، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا بیٹی جاؤ ابو سفیان سے جا کر کہو۔ حضرت ابو سفیان کے بعد فاطمہ الزہرا گئی، چھوٹی ہے، جا کر شکوہ کیا، آپ نے طفلانہ انداز میں جا کر کے شکوہ کیا کہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔ حضرت ابو سفیان فوراً اٹھے، ابو جہل کے پاس گئے، فاطمہ الزہرا سے کہا بیٹی مار کر اس کو اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت ابو سفیان نے کہا آپ نے مارا، ابو جہل سے بدلہ لیا۔ سرکار کو آ کر خبر دی، میرے نبی نے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کر دی، یا اللہ ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ ادھر دعا کرنا ہے، ادھر فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے دامن کرم سے جڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا چولا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد۔ فاطمہ الزہرا، وہ فاطمہ الزہرا جس کی زندگی کا ہم سب پر احسان عظیم، جس نے ہماری بچیوں کو پردہ کرنے کا شوق اور شوق عطا فرمایا۔ مگر یاد رکھیں کوئی بھی ماں ہو یا بہن، مرد ہو یا عورت، اسی وقت کمال پاتا ہے جب اس کو دین کا علم مل جائے گا۔ عورت ہے تو عالمہ بنے، ابھی بتاؤں گا میں عالمہ بننا دور حاضر میں اپنی بچیوں کو عالمہ بنانا کیوں ضروری ہے۔ فرق پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر اپنی بچیوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہو گے تو کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے، وہاں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے لڑکی بغیر حجاب کے آئے گی، ہوتی ہے نا سر؟ ہماری یونیفارم ہے اس کو پہننا پڑے گا، لیکن جب عالمہ بنانے کے لیے ایڈمیشن کرایا جاتا ہے تو جو عالمہ مدرسے کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ کہتی ہے اب تو بیٹی بغیر پردے کی آ گئی، ہمارا یونیفارم پردہ ہے، بیٹی پردے کے ساتھ آئے گی۔ سمجھے فرق؟ ادھر بچی پڑھتی ہے، انگلش میڈیم پڑھ رہی ہے، انگلش کی کتاب شروع ہوئی، خدا کا نام کہیں نہیں۔ ادھر جب بچی عالمہ بننے آئی تو عالمہ استانی پڑھانے بیٹھی تو پہلے ہی کہا بیٹی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد کہا بیٹی پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سرکار نے فرمایا اغدو عالما، پہلا آپشن یہ ہے کہ عالم بنو۔ سرکار اگر عالم نہ بن سکے تو فرمایا او متعلما، اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔
میں کہوں گا آپ حضرات سے کہ ایک مدرسہ نہیں، ابھی آپ نے یہاں ابتدان کیا ہے، اللہ کرے اگلے سال میری اسلامی شہزادیاں اس کے اندر رہیں اور رہ کر کے تعلیم حاصل کریں اور پوری انڈیا میں پھیل کر آج جو کفار نے ہماری 10 لاکھ بچیوں کو اسلام سے ہٹا کر کفر کی طرف لگانے کی کوشش کی ہے، آج جو جگہ جگہ خبریں آ رہی ہے، آگے چل کے کام تم نہیں، یہ تمہارے مدرسے سے پڑھنے والی عالمہ بچیاں نکلے گی اور یہ بتائے گی میری بہنوں تمہیں سیرت کفار نہیں دیکھنا ہے، سیرت فاطمہ اختیار کر کے کنیز فاطمہ بن کر جنت میں داخل ہوگا۔